اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهين قيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فيتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، تو تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ان کو، اور لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو اس سے جیسا کہ خوبصورت آزمانے کا حق ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فتح مانگتے ہو تو آ چکی تمہارے پاس فتح، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم لوگ دوبارہ کرو گے تو ہم دوبارہ کریں گے، اور ہرگز بے نیاز نہیں کرے گی تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی، اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بلاءً حسنا، ایسی آزمائش جس کا بدلہ بہت اعلیٰ ہو، جس کا انعام کمال حسن رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کو پیدا کرنے کی غرض و غایت اپنی پہچان کرانا، اپنا اظہار کرانا، اپنی موجودگی کا علم دینا۔ اس مقصد کے لیے اللہ وقت پر اپنے فضل سے جس سے چاہتا ہے اپنا کام لیتا ہے، اور کام کے تکمیلے تک جانوں کی سلامتی کا ذمہ لیتا ہے۔ اللہ کی معرفت کے سینکڑوں براہین ہیں۔ ان سینکڑوں براہین کا یہ ایک ہی برہان ہے کہ میدان جہاد میں کافروں کے مقابل اپنی قوت، اپنی طاقت کا اظہار کرنا، کلمہ حق کو غالب کرانا، اس سے اللہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی شہادت میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، میں نے کیا، تم نے تیر نہیں پھینکا، میں نے پھینکا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اور عالمگیر تبلیغ ان کا آبائی ورثہ ہے، اور اس کام کو کامیاب کرنے کے لیے کائنات کی ہر طاقت کھڑی ہے۔ اللہ نے مبلغ اسلام کی سلامتی کا ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اسلام کی تبلیغ میں بلاءً حسنہ کا سامان ہے۔ نبیوں کی سوانح عمری کا مطالعہ کریں تو ان کا بھی آخری مرحلہ یہی نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے بس سلامت نکلے، موسیٰ علیہ السلام بحر سے سلامت نکلے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے سلامت نکلے۔ غرض اللہ کی معرفت کا یہ انتہائی مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ آخری مرحلہ بتایا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے کا واحد ذریعہ لسان رسول اللہ، کلام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر آپ سے نور حق حاصل کر کے علی کلمۃ الحق کے لیے کافروں، باطل قوتوں، باطل طاقتوں کے مقابل جو کھڑے ہو جائیں، یہی مومن کہلانے کے حقدار ہوں گے، اور ان کے لیے سلامتی کا تحفہ ہے۔ دنیائی عہدے ان کو عزت سے ملتے رہیں گے۔ ذالکم وان اللہ محین قید الکافرین، محین
کافر، مشرک، بے ایمان، ظالم انسانوں کا مومنین سے، اللہ کے بندوں سے حسد رکھنا، خوف کھانا، اضطراب اور بے چین ہونا، یہ سب فطری باتیں ہیں۔ حق کا تقاضا ہے کہ باطل اس کے سامنے آئے، ٹکرائے اور پاش پاش ہو جائے۔ اس لیے باطل قوتیں مومنین کے خلاف قید و مکر جاری رکھتی ہیں، اور اللہ ان کو اس کیفیت میں مبتلا رکھتا ہے، اور وہ ایسے مکر اور حربے استعمال کرتے ہیں جو خود ان کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور وہ کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تستفتحوا یعنی اگر تم واقعی حق کے طلبگار ہو، فتح حق کا بڑا نشان ہے۔ اللہ نے مومنین کو فتح دے کر یہ بتا دیا کہ وہ حق پر ہیں، اور کافروں سے کہا اگر تم بھی حق کو پانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، تمہارے مذاہب میں انسانوں کے ہاتھ پڑ گئے ہیں، اس لیے اس میں روح نہیں ہے، اسلام میں روح ہے، وہ غالب آئے گا۔ دین اسلام کے ظہور کے بعد اس کی حکومت سے علیحدہ رہ کر کوئی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کی طاقتیں اس کو عزت یا ذلت سے اسلام کی طرف آنے کے لیے مجبور کریں گی۔ یہ قدرتی امر ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِيَ عَنَّكُمْ فِيَّتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ۔ مسلمانوں کا ہمیشہ کافروں پر غالب آنا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک مقدم وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین والے ہیں، اور کافروں کے ادیان غیر اللہ سے موسوم ہیں، اس لیے اللہ کا غلبہ غیر اللہ پر ہونا لازمی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ، سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔